تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ تو قرآن خواں ہے، خود کتاب نہیں ہے، تو قرآن کو پڑھتا ہے مگر تیرے اندر ابھی کتاب نہیں اتری۔ تو مسلمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر کتاب اتر جاتی ہے، اور پھر وہ اس کتاب میں سے کئی کتابیں نکال کر امام احمد رضا بریلوی بن جاتا ہے۔ ہزاروں کتابیں اس ایک کتاب سے نکالتا ہے، جب قرآن کتاب عشق بن کر اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور پھر صرف کتاب نہیں، صاحب کتاب کی محبت بھی اترنی چاہیے، کتاب بھی اترے اور صاحب کتاب محمد مصطفیٰ کا عشق اور ادب بھی اترے، تو پھر تو کئی کتابیں نکلتی ہیں، کئی علوم نکلتے ہیں، کئی خزانے نکلتے ہیں۔ ایسا باکمال ہو جاتا ہے بندہ کہ اپنے وجود میں وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسی کرامت بن جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اس ایک آدمی نے یہ کام کر کیسے دیا۔ تو بندے کہتے ہیں کہ اس نے مختصر سے وقت میں اتنا عظیم کام کیسے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو پھیلا دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال کر اس کی زندگی کے مختصر سالوں کو طویل کر دیتا ہے، اور وہ اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں، جیتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ذکر اور ان کی ذات اس قدر قائم اور موجود ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ وہ اتنے موجود نظر آتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم معدوم ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں اللہ والے، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ گزر کر پیچھے رہ گئے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہر زمانے سے آگے ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں وہ زمانے کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کبھی ماضی نہیں بنتا، بلکہ اپنے عقیدت مند کے لیے اللہ کا ولی ہمیشہ مستقبل میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں غوث پاک کبھی پیچھے نظر نہیں آتے بلکہ سامنے نظر آتے ہیں، ہمیں غریب نواز پیچھے نظر نہیں آتے بلکہ سامنے نظر آتے ہیں، ہمیں بابا صاحب پیچھے نظر نہیں آتے بلکہ سامنے نظر آتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے سنت سیکھی، ہم نے شریعت کو دیکھا، ہم نے طریقت کو دیکھا، اور ہم نے شریعت کو سمجھنے والوں کو جب پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ والوں کا حال ہے، یہ تو اللہ والوں کی شان ہے کہ کوئی زمانہ ان کے وجود سے خالی نظر نہیں آتا، کوئی زمانہ ان کے وجود کے احساس سے خالی نظر نہیں آتا، بلکہ ہر زمانے میں ان کا نور ہوتا ہے، ان کے علم کا ظہور ہوتا ہے، ان کی سیرت کا وجود ہوتا ہے، ان کی نظر کا اثر ہوتا ہے، ان کی دعا کا فیض ہوتا ہے کہ ان کو ماننے والا اس طرح مانتا ہے کہ جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ ہوتے ہیں، جب سامنے دیکھتا ہے تو وہ ہوتے ہیں، ہر طرف انہی کا نظارہ ہوتا ہے، ہر طرف اللہ والے کا فیضان اسے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی یہ کرامت اور برکت ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ، وہ معشوقان مصطفیٰ، وہ مراد مصطفیٰ جو حضور کی سنگت میں رہے، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی یاری میں رہے، حضور کی غلامی میں رہے، حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی وفا میں رہے، حضور کے لیے لڑے، حضور کے لیے مرے، حضور کے لیے جنہوں نے قربانیاں کی، جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے جن یاروں کے لیے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ اے یاران مصطفیٰ میں نے تم سے بھلائی کا وعدہ کر دیا، میں نے تم سے جنت کا وعدہ کر دیا، میں نے تم سے حسن سلوک کا وعدہ کر دیا، تو اتنے وعدے جب قرآن میں ان کے لیے اتر گئے تو دوستو اللہ والوں کی جب یہ شان ہے تو بتاؤ حضور کے سچے اصحابہ کا مقام کیا ہوگا، حضور کے یاروں کا مقام کیا ہوگا، ان کی موجودگی اور وجود کس قدر قائم ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ جب میں اپنے محبوب محمد کا ذکر کرتا ہوں، اب یہ باتیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی، اب یہ جو فکر ہے لوگوں کے اندر داخل نہیں کی جاتی۔ کاش کہ لوگ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اپنے اندر ایمان رکھ کر پڑھیں، پھر وہ قرآن ان کو حیران کر دیتا ہے کہ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ساتھ اپنے محبوب کا کیا، جہاں اپنے محبوب کا کیا وہاں محبوب کے محبوبوں کا بھی کیا۔ جن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں وہ کون ہیں؟ چونکہ خصوصیت سے ابو بکر کی بات کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں یہ کہنے میں حق بجا نہیں بھوں گا کہ بھائی کائنات میں کوئی خدا نہیں، صرف وہ ہے، اور اس نے جتنے نبی رسول بھیجے اگر سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع کرو تو اکیلی ذات محمد مصطفیٰ کی بن نہیں جاتی۔ سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع کرو
تو اکیلے محمد الرسول اللہ کی ذات بن نہیں جاتی. اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کسی کو نہ بھیجتا، اکیلا مصطفیٰ ہی کافی تھا. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا تو اکیلا اللہ کا محبوب کافی نہیں تھا. بنایا سب سے پہلے، جب نبیوں اور رسولوں کو بنایا تو محمد مصطفیٰ کے پروٹوکول کے لیے بنایا. اول بنا کر بھیجا آخر میں. وہ جو اول بنایا تو آدم کو اس اول کے تعارف میں اول بنایا. اس اول محبوب کا سب سے اول تعارف آدم بنے اور سجدہ آدم کو کرایا. فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا تو اپنے سامنے جھکواتا تھا، ان کے سامنے کیوں جھکوا رہا ہے؟ تو رب نے اپنی حکمت سے جواب دیا، آدم کی پیشانی پر میرے محبوب کا نور نظر نہیں آ رہا تھا؟ اب جب سارے جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے، تو خود آدم متعجب ہو گئے، مولا ایسی تعظیم کیوں کروا رہا ہے میری ایسی تعظیم؟ اور آج بھی اگر کوئی سچا آدمی ہو تو آدم اس کی تعظیم کرتا ہے. یہ جو بزرگوں کی تعظیم ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ وہی سلسلہ جو پہلے دن قائم ہوا تھا آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی سچا آدم خور نہیں، سچا آدمی کوئی بن جائے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، باشرہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اگر کوئی آج بھی آدم بن جائے تو آدمی تو اس کی تعظیم کرتے ہی کرتے ہیں. جو آدمی ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، اساتذہ کی تعظیم کرتا ہے، چونکہ وہ آدمی ہوتے ہیں. تو آدم کہتا ہے کہ میں تو نکلا ہی تعظیم سے ہوں، میری تو اپنی تعظیم ہوئی. تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، متعجب ہوئے، کہنے لگے مولا سجدہ ہوا کیوں ہے؟ تو رب نے فرمایا تیری پیشانی پہ نور رکھا ہے محبوب کا. اچھا مولا چراغاں کیا ہے؟ یہ ہماری محرابیں کیوں چمکتی ہیں؟ اسی چراغاں کی یاد ہے جو آدم کی پیشانی پر حضور کے ذکر اور وجود کی برکت سے ہوا تھا. اگرچہ میرا یہ مضمون نہیں لیکن بات آ گئی. تو اب جب وہ چراغاں اور روشنی ان کے ماتھے میں چمکی تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. تو جب سجدہ ریز ہو گئے تو آدم نے کہا مولا وہ نور مجھے تو دکھا. اللہ پاک نے فرمایا ابھی دکھاتا ہوں. تو فوراً اللہ پاک نے حضرت آدم کے ناخن کا کنیکشن اس نور سے کر دیا اور انگوٹھوں کے ناخنوں میں وہ نور محمدی چمکا. جب چمکا تو آدم نے محبت سے چوم لیا. اب جب وہ محبت سے چوم لیا تو آج تک آذان کے اندر ہم اہل سنت و جماعت اسی سنت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر اذان کی شہادت میں جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ آتا ہے تو نام سن کر ادب سے ناخن ہونٹوں پر رکھ کر کہتے ہیں مولا ہم بھی اسی آدم کے آدم ہی ہیں، ہمیں آدم بنا دے. سب سے پہلے یہ سنت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی کہ حضور مجموعہ نبوت و رسالت ہے. نبوت و رسالت کا مجموعہ ہے. بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور کا لقب کیا تھا؟ صادق. دوسرا کون سا تھا؟ امین. تو جب یہ مجموعہ رسالت آ گیا تو جن میں آیا انہوں نے کہا یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے. میں بہت زیادہ باتیں مختصر کرتا جا رہا ہوں. اس کو صادق کہا، امین کہا. اب دیکھیے میں جب بات کو جوڑوں گا تو آپ کو مزہ آئے گا. پہلے ایک بات سن لو. حضور مجموعہ رسالت اور مجموعہ نبوت، نام محمد الرسول اللہ قرآن میں ذکر آیا. سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور کا ذکر، ساتھ صحابہ کا ذکر. وہ جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے والے صحابہ تھے. سب سے پہلے جڑا کون؟ سب سے پہلے جڑنے والا ابو بکر الصدیق ہے. تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں آج. اسلام میں اول، دوستی میں اول، قربانی میں اول، سنگت میں اول، صحبت میں اول، تصدیق میں اول، ہجرت میں اول، مزار میں صحبت پانے میں بھی اول. چونکہ صدیق ہر معاملے میں اول ہے تو فرمایا ماہو، وہ جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں میں اول ابو بکر ہے. یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں مگر جو آج کہنے لگا ہوں وہ شاید نہ سنی ہو. اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیے، شاہ ولی اللہ دہلوی کو پڑھیے، علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیے. دین کو دنیا کے مقاصد سے نکال کر آخرت کی طلب کے لیے وقف کیجیے. تو پھر آپ کا سینہ، آپ کا دل جب روشن ہوگا تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ محمد الرسول اللہ کو خدا نے دوست بھی وہ دیا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ نبیوں کا مجموعہ ہے اور ابو بکر تمام صحابیوں کا مجموعہ
ابو بکر صدیق تمام صحابیت کا مجموعہ ہے. یہ بحث سوشل میڈیا سے ختم نہیں ہوتی کہ صحابیت تو صرف ابو بکر کی ثابت ہے, کسی اور کی تو ثابت ہی نہیں ہے. خدا کے بندے, اس میں راز یہی ہے کہ اللہ نے ایک کا ذکر کر کے سارے مراد لے لیے. محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ پاک سارے نبی مراد نہیں لیتا. حضور کا کلمہ آدم کا کلمہ نہیں, ابراہیم کا کلمہ نہیں. حضور پر اگر ایمان لے آئے بابر بھائی تو سب نبیوں پہ ہو نہیں گیا. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, باقی نبیوں کا نہیں مناتے. اس لیے نہیں مناتے نا کہ جب حضور کا کر لیا تو سب کا ہو گیا. بعض اوقات ہم ہر نبی کا الگ الگ ذکر بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جب حضور کا کر لیا. مجموعہ نبوت اور رسالت ہے, تو اگر قرآن میں محمد لکھا ہے اور سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے, تو جب محمد پر ایمان ہو گیا تو سب پہ بولیے نا. تو حضور کا ذکر کر کے اللہ پاک نے سارے نبی مراد لیے, اور پھر حضور کے دوست یار غار اول خلیفہ ابو بکر کا ذکر کر کے وہ جو غار کا واقعہ سنایا تو ذکر ابو بکر کا تھا, مگر مراد عمر بھی تھا, عثمان بھی تھا, علی بھی تھے, طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, عشرہ مبشرہ بھی تھے, اصحاب بدر بھی تھے, اصحاب احد بھی تھے. 1,24,000 جتنے اول صحابہ ہیں اور آخر صحابہ ہیں, صرف ابو بکر کا ذکر کر کے اللہ نے سارے صحابیت کو ابو بکر کی صداقت میں گم کر کے کہہ دیا کہ جس طرح محمد کو یاد کرو تو سب نبی یاد آ جاتے ہیں, اسی طرح ابو بکر کا ادب کرو سارے صحابہ کا ادب ہو جاتا ہے. اکیلا ابو بکر, اس لیے فتویٰ یہ ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا منکر کافر ہے, چونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. غار کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے. اب بات کو ختم کر رہا ہوں. حضور کو فرمایا گیا کہ آپ تو صادق ہیں اور آپ امین ہیں. صادق سے صدیق ہے اور امین سے امانت دار ہے. معراج ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے. کوئی دلیل ہی نہیں مانگی. حضور خود صادق و امین ہے, مگر سب سے پہلے صادق کا فیض نکل کے جس میں گیا وہ صدیق ہو گیا. اور ہم سنی ہیں اور ہمارے اندر جھگڑا تو ہے نہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. فیض نکل کر ابو بکر میں گیا صادق کا, وہ صدیق ہو گیا. اور ہجرت کی رات حضور نے علی کو فرمایا علی تو امین ہے, کل امانتیں دے کے آ جانا. حضور تھے صادق و امین. معراج میں گئے, واپس پلٹے تو ابو بکر سامنے تھا. ہجر کی رات آئی اور دشمنوں نے گھیرا ڈالا تو علی ساتھ تھا. معراج میں سنگت ابو بکر کی, ہجرت میں امانت علی کے حوالے. معلوم ہوا ابو بکر سے جو صداقت کا فیض شروع ہوا تو وہ مولا علی کی ولایت و امانت پہ ختم ہوا. معلوم ہوا یہ ان چاروں میں کوئی راز ہے, وہ کبھی اور کھولیں گے. لیکن یاد رکھو علی ابو بکر سے جدا نہیں, ابو بکر علی سے جدا نہیں. جو انہیں جدا کرے تم اس سے جدا ہو جاؤ. ان کے ادب کو جدا نہ کرو, ان کے احترام کو جدا نہ کرو, ان کے پیار کو جدا نہ کرو. وہ جو صداقت حضور سے نکلی صحابہ میں پہنچی تو ابو بکر ہو گئے, اور پھر صداقت کا فیض جب نیچے اترا تو عمر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے, اور پھر شہادت جب کمال پر پہنچی تو عثمان غنی ہو گئے. اور جب یہ تینوں مرتبے نیچے اترے اور پورے اظہار کے ساتھ جب ایک ذات میں جمع ہوئے تو وہ علی مولا ہو گئے. اس لیے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لہٰذا میرے دوستو, ہمیں جو تعلیم ملی ہے اور جس تعلیم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ہم نے کبھی بھی صحابہ کی بے احترامی نہیں کرنی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے احترامی نہیں کرنی, مولا کائنات کا مقابلہ صحابہ سے نہیں کروانا, اور صحابہ کا مقابلہ اہل بیت سے نہیں کروانا, بلکہ یہ کہنا ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں.